کر ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں. ہمارے ہاں نیو ایئر نائٹ منائی جاتی ہے. جب سال ختم ہوتا ہے 12 بجتے ہیں تو ہمارے ہاں ایک عجیب تماشا دیکھنے کو ملتا ہے. جس طریقے سے ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے, جس طریقے سے آتش بازی کی جاتی ہے, جس طرح نائٹس کلبوں کے اندر شرابیں پی جاتی ہیں, رقص و سرور کی محفلیں سجائی جاتی ہیں. ہمارے نوجوان موٹر سائیکل سے سیلنسر نکال کر اور روڈوں پر موٹر سائیکلیں بھگاتے ہوئے نظر آتے ہیں, ولیاں مارتے ہوئے نظر آتے ہیں. بس یہ ہمارا کل سرمایہ زندگی ہے جب ہم نئے سال کا آغاز کرتے ہیں. اور پھر تانے ہم کس کو دیتے ہیں؟ تانے ہم دیتے ہیں کہ میرے آگے سے کالی بلی گزر گئی اس لیے میری قسمت خراب ہو گئی. میں نے صبح صبح فلاں کا منہ دیکھ لیا تھا اس لیے میرا سارا دن بیکار گزرا. صبح صبح گاہک نے میرے ساتھ بحث کی اس وجہ سے آج میری بکری نہیں ہوئی. یعنی اس چیز کو تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ کالی بلی کی وجہ سے یا گاہک کے بحث کرنے کی وجہ سے یا کسی کا منہ دیکھنے کی وجہ سے میرا دن خراب ہو سکتا ہے, حالانکہ شریعت کی نظر میں اس کی کوئی حقیقت نہیں. لیکن اس چیز کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی کہ جب 2018 شروع ہو رہا تھا تو میں نے اس سال کا آغاز کس طریقے سے کیا تھا. اپنے دن کا آغاز تو ہم دیکھتے ہیں کہ دن کا آغاز میرا اچھا ہو جائے. ہم تلاوت بھی لگا لیتے ہیں دکانوں کے اندر. بس والا بھی جب بس چلاتا ہے تو شروع میں تلاوت لگا دیتا ہے. دکان جب ہم کھولتے ہیں تو تلاوت لگا دیتے ہیں. لیکن جب سال کا آغاز کر رہے ہیں تو سال کا آغاز گناہوں سے کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو ابتر. ہر کام جس کا آغاز اللہ کے نام سے نہ کیا جائے اس میں کبھی برکت نہیں ہوتی. تو جب ہم اپنے سال کا آغاز نئے سال کا آغاز بے برکتی کے کاموں سے کریں گے, اللہ کو ناراض کر کے کریں گے, تو پھر ہمارا پورا سال اسی کے مطابق گزرے گا. پھر یہ تانے دینے کی ضرورت نہیں کہ کالی بلی گزری یا جھاڑو لگی یا کسی کا منہ دیکھا یا کسی نے بحث کی. یہ تو سارے بہانے ہیں. اس لیے کہ انسان یہ تو کہتا نہیں کہ میں گناہگار ہوں لہذا کسی پر بھی ڈال دو, بلی پہ ڈال دو, کتے پہ ڈال دو, کسی انسان پہ ڈال دو, کسی گاہک پہ ڈال دو, اپنے سے ٹال دو. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ وقت جب احتساب کا ہے تو انسان یہ سوچے کہ میں نے سال کیسے گزارا اور اگلا سال اس کے لیے میں نے کیا پلاننگ کی ہے, کیا منصوبہ بندی کی ہے, میرے سے اس پورے سال میں کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں, کتنی دفعہ میں نے کسی پر ظلم کیا ہے, کتنی دفعہ میں نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی, کتنی دفعہ میں نے والدین کی نافرمانی کی, کتنی دفعہ میں اولاد کے حقوق صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکا, کتنی دفعہ میری زبان سے گالی نکلی, کتنی دفعہ میں نے غیبت کی. ذرا آدمی ایک لسٹ بنائے, لسٹ بنانے کے بعد اپنا احتساب کرے کہ یہ میں نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا, اور اس کے بعد پھر دیکھے کہ اگلے سال میں نے یہ کام نہیں کرنے. یہ خوشی کا موقع تو نہیں. ایک انسان کی زندگی اگر 40 سال ہے مثال کے طور پر اور 2017 ختم ہوا اور اس کی 20 سال عمر پوری ہو گئی اور 40 سال اس کی زندگی ہے, تو کیا یہ خوشی کی بات ہے کہ 20 سال اس کے پورے ہو گئے تو اب وہ خوشی منائے گا؟ قبر کے قریب جا رہا ہے, قبر کی تیاری کتنی کی ہے, قبر میں جانے کے لیے کتنی تیاری رکھتا ہے, کیا اگر ابھی اس کو بلاوا آ جائے تو کیا یہ قبر میں جانے کے لیے تیار ہے یا نہیں, اس کا پتہ نہیں. اور سال گزرنے کی خوشی, یہ کوئی خوشی کا موقع تو نہیں. اور اگر خوشی کا موقع ہے تو کیا خوشی کو منانے کا یہ انداز ہوتا ہے؟ خوشی کا اول تو موقع ہی نہیں. اگر موقع ہے
تو خوشی کو منانے کا انداز تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ادا کیا جاتا، 2 رکعت نماز پڑھی جاتی، قرآن کی تلاوت کی جاتی، کوئی صدقہ کیا جاتا۔ اللہ کی نافرمانی کر کے خوشی منائے انسان اور پھر یہ توقع رکھے کہ میری اس خوشی میں برکت ہوگی، میرے اس کام میں، میرے اس سال میں، میری اس عمر میں برکت ہوگی، این خیال است و محال است و جنون، یہ جنون ہے، دیوانگی ہے، پاگل پن ہے۔ ایسا